السلام علیکم۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے جو قانون پاس کیا ہے دی پروٹیکشن آف اموویبل پراپرٹی اور ان کے ناجائز قبضوں کے حوالے سے، تو اس میں کچھ باتیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ کون کون سی ایسی پراپرٹیز ہیں جن کے حوالے سے آپ کو قبضہ لینے کے لیے درخواست دینی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قبضے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ناجائز قبضہ اور ایک ہوتا ہے جائز قبضہ۔ اب ناجائز قبضہ تو وہ ہے کہ ایک بندے کے پاس پراپرٹی ہے، ملکیت ہے، اس کے پاس رجسٹری ہے، انتقال ہے، اور وہ اس کی پراپرٹی کے اوپر کسی نے قبضہ کر لیا، یہ تو سیدھا سیدھا ناجائز قبضہ ہے۔ اب اگر آپ نے جس نے قبضہ کیا اس کو آپ نے سیل نہیں کی، نہ کوئی ایگریمنٹ کیا ہے، نہ اسے کوئی پیمنٹ لی ہے قیمت کی شکل میں، تو وہ کوئی بندہ اس کے اوپر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے خلاف تو آپ فوری طور پہ جا کے اپلیکیشن دیں گے ٹریبونل میں، تو اس کے اوپر 30 ڈیز میں فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جیسے کہ آپ نے کسی کو اجازت دی ہوئی ہے، کسی کو بٹھایا ہوا ہے اپنی پراپرٹی کے اوپر۔ اب کرایہ دار کی بات کر لیتے ہیں۔ اب کرایہ دار کو اگر آپ نے اس کے پراپرٹی کے اوپر بٹھایا ہوا ہے اور اس نے 1 سال کا کرایہ نامہ آپ کے ساتھ کر لیا ہوا ہے، اب 1 سال گزرنے کے بعد اگر مزید وہ کرایہ نامہ آپ سے ایکسٹینڈ نہیں کرواتا اور وہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ناجائز قابض کہلائے گا۔ آپ اس کے خلاف بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں اگر وہ خالی نہیں کر رہا۔ تو دوسرا ایک یہ ہے کہ مشترکہ پراپرٹیز، جیسے آپ لوگ آپس میں بہن بھائی ہیں، تو آپ کے والد یا والدہ کی پراپرٹی ہے، تو اس میں وہ ایک گھر ہے جس کے اوپر وہ آپ کے بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بھائی یا کوئی بہن جس کو آپ نے اجازت دی ہوئی ہے، یا آپ نے اجازت نہیں بھی دی ہوئی لیکن وہ والدین کی وفات کے بعد وہ بیٹھا ہوا تھا یا بیٹھی ہوئی تھی، تو جب تک آپ اس کو جا کے کلیم نہیں کریں گے کہ یہ ہمارا حصہ واپس کرو، تب تک وہ جائز قابض کہلائے گا۔ لیکن جیسے ہی آپ جا کے اس کو یہ کہیں گے کہ یہ جگہ جو ہے وہ خالی کرو یا ہمیں ہمارا حصہ دو، تو وہ خالی نہیں کرتا، تو پھر وہ ناجائز قابض ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں آپ نے اس کے خلاف جو ہے وہ ٹریبونل میں آپ اپلیکیشن دینے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ اب اسی طرح مختلف پراپرٹیز جو ہیں وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے ہٹ کے مختلف محکموں کے انڈر آ جاتی ہیں، جیسے ہندو کاف کی پراپرٹی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ سیٹلمنٹ کی پراپرٹیز ہیں، اس کے بعد پی ٹی ون کی پراپرٹی میں۔ اب یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائٹل جو ہے وہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ شک و شبہات کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ اب پی ٹی ون والی جو پراپرٹی ہوتی ہے، اس کا آپ کے پاس جو پی ٹی ون ہے اس کو عدالتیں نہیں مانتی۔ پی ٹی ون کو عدالتیں کہتی ہے یہ ملکیت کا ثبوت نہیں ہے، یہ جسٹ ایک قبضے کا ثبوت ہے۔ اب اسی طرح اگر آپ دوسری طرف دیکھیں، ہندو کاف کی پراپرٹی ہے، بعض ہندو کاف کی پراپرٹیاں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر منتھلی جو رینٹ آتا ہے، وہ کئی لوگ یا محکمے سے مل ملا کے ساز باز ہو کے وہ رینٹ آنا ختم ہو جاتا ہے، اور بندہ جو ہے بیٹھا رہتا ہے، اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ اب حالانکہ ہندو کاف کے حوالے سے گورنمنٹ نے علیحدہ سے قانون سازی کر لی ہے، اب وہ محکمہ اپنی پراپرٹیز ریکور کروانے کے لیے اس کے پاس اپنے اختیارات بہت زیادہ ہیں۔ لیکن چونکہ اس حوالے سے لوگوں نے ہندو کاف کی جو پراپرٹی جس کے پاس چلتی آ رہی ہے باپ دادا کے نام سے، یا ان کے پاس قبضہ چلتا آ رہا ہے، تو وہ پراپرٹی اگر کسی کو آپ نے دی ہوئی ہے، وہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ آپ کے پاس ناجائز ہے یا آپ نے بھی قبضہ رکھا ہوا ہے، تو اس کے خلاف آپ کو جو ہے وہ قبضہ لینے کے لیے متعلقہ فورم جو آگا وہ سول کوڈ بنتا ہے آپ کا۔ وہاں پہ آپ کو اس حوالے سے قبضہ لینے کے لیے آپ کو سول کورٹ جانا پڑے گا۔ وہاں آپ کو اپنا قبضہ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ میرا یہ قبضہ تھا، میں نے اس کو یہ قبضہ دیا ہوا ہے، لیکن یہ قبضہ مجھے واپس نہیں کرا۔ اس کے لیے آپ کا جو فارم ہے وہ سول کورٹ میں بنے گا، آپ اس طرح ٹریبونل کے پاس نہیں جا سکتے۔ اسی طرح مختلف جو دوسری پراپرٹیز ہوتی ہیں، جیسے سیٹلمنٹ کی پراپرٹیز ہیں، سیٹلمنٹ کی پراپرٹیز جب پاکستان اور انڈیا کی تقسیم ہوئی، تو اس وقت جو انڈیا سے جو لوگ پاکستان آئے اور پاکستان سے جو لوگ انڈیا چلے گئے، تو انڈیا سے جو پاکستان آئے تھے ان کو انہوں نے اپنا کلیم کیا کہ جی پاکستان انڈیا میں ہماری اتنی جگہ ہے، تو اس کے بدلے میں ہمیں پاکستان میں جگہ ملنی چاہیے۔ تو اس وقت ان کو سیٹلمنٹ کے ذریعے جگہ دی گئی تھی، تو وہ ان کو کلیم جو ہے وہ ان کی مختلف ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، RL2 بنتا ہے، اس کے بعد ان کا PTD بنتا ہے، اور اس طرح وہ پراپرٹی ان کے نام پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو اگر وہ ٹرانسفر ہو چکی ہوئی ہے، PTD بن چکا ہوا ہے،
تو پھر آپ والی کے پورے مالک بن چکے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ابھی وہ ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ نہیں ہے تو اس کے لیے پھر جو ہے نا وہ ڈاکومنٹیشن ہونا ضروری ہے. اور اس کا فورم بھی سول کوڈ بنے گا، کیونکہ آپ کی چونکہ ڈاکومنٹیشن کے معاملات ابھی کلیئر نہیں ہیں، تو اس قسم کی پراپرٹی کا قبضہ لینے کے لیے آپ کو سول کوڈ میں جانا پڑے گا. تو اسی طرح جو ایک اور ہندو کاف کے علاوہ ایک اور محکمہ اس کو ڈیل کرتا ہے. پاکستان میں مختلف ایسی پراپرٹیز ہیں جیسے جس محکمے کو کہتے ہیں کسٹوڈین آف اینیمی پراپرٹی، یعنی کہ ایسی پراپرٹی جو 1965 کی جنگ میں یا 1971 کی جنگ میں پاکستان کے قبضے میں آ گئی اور ان کو جو ہے وہ آرمڈ فورسز نے اپنے قبضے میں لے لیا. تو ان کے اندر ایک محکمہ ایک کام کر رہا ہے جس کو کسٹوڈین آف اینیمی پراپرٹی کا نام دیا گیا. اب ان کے پاس بھی کافی پراپرٹیز ہیں اور کئی لوگوں کے پاس ان پراپرٹیز کے قبضے ہیں. تو کچھ پراپرٹیز کو یہ ڈائریکٹ محکمہ جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے، اور کچھ لوگوں نے وہاں پہ قبضہ کر کے وہ پرانا قبضہ ہو گیا تو وہ محکمے کو انہوں نے اخراجات نہیں دیے تو وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس قسم کی پراپرٹیز کے اگر قبضے ہیں تو وہ اس کے لیے آپ کو سول کوڈ کی طرف جانا پڑے گا. اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے یہ بات بتاتا چلوں آپ کو کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ نے جو پراپرٹیز ہیں یا جو معاملات ہوتے ہیں ان کو خود بڑا خراب کیا ہوا ہے. اب ADCR کے انڈر تحصیلدار آتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر آتا ہے، اس کے بعد نائب تحصیلدار کے بعد آگے پٹواری، قانون گو، اس طرح یہ پوری جو ہے نا ان کی فیلڈ کی پوری فوج ہے ان کے پاس. اب ہر بندے کا اپنا طریقہ کار ہے. اب آپ نے اگر کوئی درخواست دے دی ہے ADCR کو کسی پراپرٹی کے حوالے سے، تو وہ مارک کر کے اس کو نیچے بھیج دے گا AC کے پاس، AC اس کو بھیج دے گا تحصیلدار کے پاس، تحصیلدار نائب تحصیلدار کے پاس، نائب تحصیلدار اس کو نیچے قانون گو، پٹواری، عملہ فیلڈ کے پاس چلی جائے گی. وہ جناب کو گھومتے 20-25 دن، مہینہ، اس سے زیادہ بھی ٹائم لگا لیتے ہیں. اور اس کے لیے ان کو فیسیں علیحدہ سے ادا کرنی پڑتی ہیں کہ جی یہ ہماری ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے بننے کے لیے، اس کو بنا کے بھیجو. اب وہ ساری رپورٹیں بنتے اس میں کوئی نہ کوئی بیچ میں ایڈ لفظ کر دیتے ہیں کہ جی یہ خسرہ گردوی خراب ہے، اس کا نمبر یہاں نہیں یہاں آتا ہے. تو اس سلسلے میں اصل میں بتانے کا مقصد ان باتوں کا یہ ہے کہ اسی ڈپارٹمنٹ نے تو سارا نظام خراب کیا ہوا ہے. اب پٹواریوں نے، تحصیلداروں نے، نائب تحصیلداروں نے، AC اور ADCR جو ہیں وہ تو ایگزیکٹو بیٹھے ہیں، ایڈمنسٹریشن ہے، ان کو ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہے. اس جو ریکارڈ ہے وہ پٹواری کے پاس پڑا ہوتا ہے، تحصیلدار کے پاس پڑا ہوتا ہے. اب وہ اس میں جو مرضی تبدیلی کر دے، جو مرضی ہاتھ مار کے خراب کر دے، تو جب تک وہ اپلیکیشن واپس آتی ہے ADCR کے پاس یا اسسٹنٹ کمشنر کے پاس، تو اس میں 100 خرابیاں سامنے آتی ہیں. تو وہ جناب اس کو پھر پیشیاں ڈال کے تو وہ ہیئرنگ کرتے رہتے ہیں. تو پھر ریکارڈ اکثر فائلیں گم ہو جاتی ہیں. پٹواری صاحبان جو ہیں وہ اکثر جمع بندیاں اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں، تحصیلدار اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ قانون تو بنا دیا ہے کہ جی قبضہ واپس دلایا جائے، لیکن جو قبضے خراب ہوئے وہ ہوئے بھی انہی کی وجہ سے ہوئے. اب انہی کی وجہ سے سارے معاملہ خراب ہوئے ہیں. اب اس کو یہ اس طرح ایک شارٹ سا طریقہ نکال کے جی اس طرح قبضہ، تو یہ بڑا مشکل ہے. لیکن اس کو ہم نگیٹ نہیں کرتے، اس کی ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ ایسے اقدامات ہونے چاہیے کہ انصاف جو ہے وہ جلدی سے جلدی فراہم کیا جانا چاہیے. باقی گورنمنٹ نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، اس کے اوپر اگر اچھے طریقے سے عمل درآمد ہو جائے تو چلو، جن کے پاس اصل ریکارڈ ہے، یعنی کہ جن کی رجسٹری انتقال جن کے پاس ہے، چاہے وہ تھوڑے لوگ ہیں، چلو ان کو تو فائدہ ہو. باقی تو لیٹیگیشن عرصہ دراز سے سالوں سال سے اس ملک میں چل رہی ہے، تو وہ چلتی رہنی ہے. باقی اپنی طرف سے آپ کوشش کریں کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے نا وہ جس کا کسی کا بھلا ہو سکے اس کو لازمی اس کی طرف بھیجیں تاکہ وہ وہاں پہ جا کے اپنا مسئلہ حل کروا سکے. امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں جو ہے وہ
इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी काफ़ी बेहतर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट